ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں اپنی دانشمندی اور انصاف کے لیے مشہور تھا، مگر اس کی زندگی کے آخری ایام دکھ اور پریشانی میں گزر رہے تھے۔ اس کے 3 بیٹے نکمے اور کاہل تھے۔ بادشاہ کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ اس کے بعد سلطنت کا کیا ہوگا۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا وقت قریب ہے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بیٹو، میری زندگی کا سفر ختم ہونے کو ہے۔ میں نے محل کے ایک حصے میں خزانہ دبایا ہے۔ جو بیٹا اسے ڈھونڈ نکالے گا، وہی میرے بعد تخت کا حقدار ہوگا۔ بیٹوں نے خزانے کا سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ سب سے بڑا بیٹا اپنی طاقت پر بہت فخر کرتا تھا۔ اس نے مزدوروں کی ایک بڑی تعداد کو بلایا اور حکم دیا کہ محل کے ہر کونے کو کھود ڈالو۔ کئی دن کی محنت کے بعد بھی اسے کچھ نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈوبتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی سے محل کے راز معلوم کرے گا۔ اس نے محل کے پرانے نوکروں اور گارڈز سے خزانے کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ آخر کار وہ بھی ہار مان گیا۔ سب سے چھوٹا بیٹا کم گو اور ذہین تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کی باتوں کو غور سے سنتا تھا۔ اس نے سوچا کہ خزانہ تلاش کرنے کے لیے طاقت یا چالاکی کافی نہیں، بلکہ حکمت اور صبر کی ضرورت ہے۔ اس نے محل کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور اپنے والد کے قریب رہ کر ان کی کہانیوں کو یاد کیا۔ ایک دن اس نے اپنے والد کے کہے گئے ایک پرانے قول کو یاد کیا، محل کی سب سے مضبوط بنیاد صرف اینٹوں میں نہیں، بلکہ علم میں ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید خزانہ محل کی لائبریری میں چھپا ہوا ہو۔ وہ لائبریری گیا اور کتابوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ ایک پرانی کتاب کے پیچھے اسے ایک رازدار خط ملا، جس میں ایک اور سوراخ تھا۔ خط میں لکھا تھا، وہی خزانے کا وارث ہوگا جو علم، محنت اور صبر کو اپنا شعار بنائے گا۔ یہ سوراخ اسے محل کے باغیچے کی طرف لے گیا، جہاں ایک پرانا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑوں کے پاس کھدائی کرنے پر اسے ایک صندوق ملا۔ صندوق میں سونا اور جواہرات تو تھے ہی، مگر اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ خط میں بادشاہ نے لکھا، یہ خزانہ تمہارے لیے ایک امتحان تھا۔ دولت تو ختم ہو سکتی ہے، مگر علم اور حکمت ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تم نے صبر، محنت اور عقل سے یہ خزانہ حاصل کیا، اس لیے تم ہی تخت کے حقدار ہو۔ شاہ کے بیٹے نے تخت سنبھال کر انصاف اور عقل کے ساتھ سلطنت کو چلایا۔ اگر آپ کو خزانہ تلاش کرنے کا موقع ملے تو آپ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ طاقت، چالاکی یا حکمت؟